وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ نے آخر میں آیت معجزہ بیان فرمائی، مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا فرمائشی معجزہ دکھانے سے مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی فرمائشی معجزے طلب کر کے اس کی تکذیب کی، اور تم بھی انہی کے مشابہ ہو، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہونے کے ناطے اگر تم نے بھی فرمائشی معجزے کا انکار کر دیا تو میں تمہیں بھی جہنم میں پھینک دوں گا، فوراً عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے پھر واقعہ بیان فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے فرمائشی معجزہ دیا، لیکن انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، اس کو ذبح کر ڈالا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے یہ جتنے بھی معجزات دکھاتے ہیں ہم تخویف کے لیے دکھاتے ہیں، مگر اللہ تخویفہ، مگر یہ ہم تخویف کے لیے یہ سارے کے سارے یہ جتنی نشانیاں ہم دکھاتے ہیں، یہ معجزات یہ ڈراوے کے لیے دکھاتے ہیں۔ یہاں کل ایک اور بات رہ گئی تھی مجھ سے، یہ آخر میں اللہ نے فرمایا نا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں ہم بھیجتے ساتھ نشانیوں کے مگر ڈراوے کے لیے۔ دیکھو قرآن کی آیت، معجزے کے متعلق قرآن کی آیت کیا حقیقت دے رہی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، معجزہ جو ہوتا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کو دکھانے کا اصل مقصد اللہ کا ہوتا ہے تخویف، ڈراوا۔ ٹھیک ہے، آج لوگ نبی کا صرف معجزہ بیان کر کے اس کی فضیلت بیان کر کے چل بھی ختم۔ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نا اس طرح کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ فضیلت ہے، یہ فلانی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے اس کے ہاتھ پہ خرق عادت اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ دیکھو قرآن کیا نظریہ دے رہا ہے معجزے کے بارے میں، کہ اللہ کا مقصد معجزے کے ساتھ کیا ہے؟ ڈرانا مقصد ہے۔ دیکھ لو، اگر اس کی تکذیب کرو گے، اگر نہیں مانو گے تم یہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو سچے نبی کی سچی دعوت کو نہیں مانو گے، یہ معجزے کے بعد پھر بھی تم انکار کرو گے تو تمہیں میں عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ آگے دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب کہ کہا ہم نے واسطے تیرے، ان ربک، بے شک تیرے رب نے، احاطہ بالناس، احاطہ کر رکھا ہے لوگوں کا۔ کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے اللہ نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور نہیں کیا ہم نے الرؤیا، دکھاوا، التی اریناک، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور نہیں کیا ہم نے الرؤیا، دکھاوا، وہ جو ہم نے دکھایا آپ کو، الا فتنۃ للناس، مگر فتنہ، آزمائش، امتحان لوگوں کے لیے۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور درخت لعنت کیا ہوا، ملعونت لعنت کیا ہوا، فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ڈراتے ہیں ہم ان کو،
اور ڈراتے ہیں ہم ان کو، کس سے؟ معجزات سے، آیات سے مراد اور ڈراتے ہیں ہم ان کو آیات سے یعنی نشانیوں سے، معجزات سے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، پس نہیں بڑھاتی وہ آیات، پس نہیں بڑھاتی وہ ان کو معجزات، آیات، نشانیاں، الا طغیانا کبیرا، مگر ازروئے سرکشی بڑی کے۔ ٹھیک ہے، ہم ادھر سے معجزہ دکھا رہے ہیں، ان ظالموں کی سرکشی میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ڈریں، یہ سبق حاصل کریں، ایمان لے کے آئیں، لیکن ان کی سرکشی میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سمجھے جی۔ شروع میں دیکھو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے سارے لوگوں کا کیا کر رکھا ہے؟ احاطہ، مطلب کہ میرے علم کے اندر ہے کہ کون ایمان لے کے آیا ہے، کون نہیں لے کے آیا، اور کون سچے دل سے ایمان لے کے آیا، کون خلوص دل سے ایمان لے کے آیا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کا نگہبان ہے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے پتہ ہے ان کے دل کے اندر کیا کیا تدبیریں چل رہی ہیں، کیا کیا مخالفتیں چل رہی ہیں، لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، آگے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں کیا ہم نے الرؤیا دکھاوے کو، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، اس سے مراد معراج والا واقعہ ہے۔ الرؤیا دکھاوا، ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا یعنی معراج، اسراء، جو نشانیاں دکھائیں، الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ کون مانتا ہے اس معجزے کو اور کون نہیں مانتا، یہ آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نظارے کو، اس دکھاوے کو جو ہم نے آپ کو معراج والی رات دکھایا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہم نے کیا بنایا ہے؟ آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ جن عجائبات کو ہم نے حالت بیداری میں، آپ کو حالت بیداری میں اسی چشمے سر سے آپ کو دکھایا ہے، معراج والی رات ہم نے یہ چیزیں، نشانیاں دکھائی ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے یہ کیا بنا دیا؟ فتنہ، آزمائش، امتحان بنا دیا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ توجہ کرنے کی بات ہے، الرؤیا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، اس آیت میں رؤیا، یہ آپ کے لفظی ترجمہ کیا لکھا ہے اس کا؟ خواب۔ ہاں، بات یاد رکھیں، یہ دکھاوا، خواب، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ اس آیت میں رؤیا دکھاوے سے شب معراج میں آیت کبریٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی بڑی بڑی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کو یہ دیدار کروایا تھا، یہ حالت بیداری کے اندر اسی جسم سے، اسی چشمے سر سے، انہی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری نشانیوں کو دیکھا تھا۔ وگرنہ یہاں دکھاوے سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خواب کے اندر دیدار کیا تھا، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، الرؤیا جو ہے نا، جو لوگ معراج جسمانی کے منکر ہیں، وہ اس آیت سے بھی تھوڑی سی دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الرؤیا کا لفظ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ دکھاوا، خواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھنا بات، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر سب سے پہلے تو اصول یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا دوسری آیت کے ذریعے تفسیر کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کا اصول کیا ہے کہ قرآن کی آیت کے اندر تفسیر کے بارے میں اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، ٹھیک ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کے اندر ہم تلاش کریں گے کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سورۃ نساء کے اندر فرمایا انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ گویا صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کیا ہے؟ وہ سورۃ نساء کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر میں نے انعام کیا،
ٹھیک ہے کہ نہیں، جو انعام یافتہ جماعتیں 4 ہوئیں۔ تو پہلا اصول قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے آیتوں سے دیکھی جائے گی۔ دوسرا اصول قرآن پاک کا یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں اس آیت کی تفسیر نہیں ملتی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی تفسیر نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر ہم لیں گے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، محدثین مفسرین نے فرمایا ہے کہ صحابی رسول جس آیت کی تشریح کر دے گویا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، کیونکہ صحابی رسول نے جو بھی قرآن کی آیت سمجھی ہوگی وہ کس کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھی ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس الرؤیا لفظ کی تفسیر کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ یہاں رؤیا خواب سے مراد، رؤیا سے دکھاوے سے مراد ہے، رؤیا عین مراد ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا نشانیوں کو، وہ مراد ہے رؤیا عین۔ عین آنکھوں کو کہا جاتا ہے، رؤیا عین مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی دکھاوے سے بحالت بیداری آنکھ کا دکھاوا مراد ہے جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، سمجھ آئی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ یاد رکھیں، یہ جو لغت کے اعتبار سے عربی لغت کے اندر یہ الرؤیا یہ کسی خاص لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح یہ الرؤیا خواب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ الرؤیا عالم بیداری کے اندر اگر کوئی انسان چیز دیکھ لے اس کے اوپر بھی یہ لفظ الرؤیا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اہل لغت حضرات فرماتے ہیں کہ الرؤیا صرف خاص لفظ نہیں ہے کہ صرف خواب کے لیے بولا جائے، بلکہ حالت بیداری کے اندر بھی انسان کوئی چیز دیکھ لے، ٹھیک ہے، حالت بیداری کے اندر ان آنکھوں سے کوئی چیز انسان دیکھ لے، اس کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ الرؤیا کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تفسیر الرؤیا کی کبار تابعین، بڑے بڑے تابعین، جن تابعین نے صحابہ کرام کی صحبت کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک سیکھا، الرؤیا کی تفسیر انہوں نے یہی کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ، سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ابراہیم نخعی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، یہ سب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، یہ سارے اکابر بڑے بڑے تابعین ہیں، انہوں نے الرؤیا کی یہی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور عقلی لحاظ سے بھی دیکھو، عقلی لحاظ سے واقعہ معراج اگر خواب ہوتا تو لوگوں کے لیے کس طرح یہ فتنہ اور آزمائش پھر بن گیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، عقلی لحاظ سے دیکھو اندر اللہ نے کیا فرمایا، الا فتنۃ للناس، خواب کو تو اللہ کبھی بھی نہیں بنا سکتا نا فتنہ، لوگوں کے لیے آزمائش، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ کس طرح بن گیا واقعہ معراج، اگر یہ کیا تھا، خواب تھا، لوگوں کے لیے پھر یہ کس طرح آزمائش بن گیا، کس طرح فتنہ بن گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے بے وقوف کہ جو خواب کا انکار کر دے، ہر کوئی مان سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ گئے ہوں گے فلانے شہر کے اندر، خواب کے اندر گئے ہوں گے فلانے شہر کے، البتہ ہاں ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ ضرور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ اور آزمائش بنایا ہے۔ مشرکین مکہ کیوں بھڑکے تھے اتنا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس تک گیا، پھر آسمانوں تک گیا، کیوں اتنا بھڑکے تھے وہ؟ انہوں نے یہی سوال کیا ہے، راتوں رات آپ پھر آئے، راتوں رات آپ پھر آئے، خواب کے اندر تو انسان 1 منٹ کے اندر فلانی سے فلانی جگہ چلا جاتا ہے، اور پھر نیز انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں بھی طلب کی۔ تو یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے مدعی تھے کہ میں نے ان آنکھوں سے بحالت بیداری کے اندر اللہ مجھے لے گیا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، بحالت بیداری انہی آنکھوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نشانیاں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک میں گیا ہوں، تو لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی اور مومنین نے اس کی کیا کی تھی، تکذیب کی تھی۔ اللہ نے اسی معراج والے واقعوں کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا، فتنہ اور آزمائش بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی ایک بات، آگے دیکھیں، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے جی، اور درخت ملعونۃ لعنت کیا ہوا قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ملعون درخت کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش اور نشانی بنا دیا ہے، جس میں قرآن میں کیا کی گئی ہے، جس پہ قرآن میں کیا کی گئی، لعنت کی گئی ہے۔ وہ درخت جو ہے وہ زقوم کا درخت مراد ہے،
نام یاد رکھ لو وہ درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت مراد ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام ذکر نہیں کیا، والشجرۃ، صرف نام لیا ہے۔ اچھا ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ زقوم کا درخت ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کے اندر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، وہ جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ وہ درخت جہنمیوں کا خوراک ہوگی، وہ کھانا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ صافات کے اندر فرمایا اللہ نے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ وہ درخت جو ہوگا وہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا، وہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہوگا وہ درخت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف نام لیا ہے، اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لعنت کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یہی دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، سورۃ دخان کی آیت نازل ہوئی تھی ان الشجرۃ، کہ بے شک وہ درخت جن کا کھانا ہے وہ گناہ گاروں کا، نافرمانوں کا، سرکشوں کا، اور وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت سنی نا تو ابو جہل بولا، ابو جہل کہتا ہے وہ دیکھ لو اس پیغمبر کو، ایک طرف تو یہ کہتا ہے یہ ایسی آگ سے ڈراتا ہے کہ جس میں پتھر بھی جل جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ نئی بات کہہ رہے کہ آگ کے اندر سے درخت نکلتا ہے۔ جی آگ کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ درخت نکلتا ہے، حالانکہ آگ کے اندر بھی کوئی درخت رہ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ شکوہ، یہ اعتراض کیا، کیا کیا؟ یہ اعتراض کیا کہ حالانکہ آگ کے اندر سے بھی کوئی درخت نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم نے اس ملعونہ درخت کو لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ آزمائش بنایا ہے۔ کس طرح بھئی آزمائش بنایا، فتنہ بنایا لوگوں کے لیے؟ اہل ایمان نے جب سنا کہ وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جہنم کے نیچے سے نکلتا ہے، اہل ایمان نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی، ہاں اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ آگ سے بھی اللہ تعالیٰ درخت نکال سکتا ہے۔ مومنین نے کیا کر دی؟ اس کی تصدیق کر دی۔ لیکن جن ظالموں نے عقل کے معیار کے اوپر پرکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ اللہ نے کیا بنا دیا؟ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس درخت کو ملعونہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس درخت کو ملعون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے والے اصل ملعون ہوں گے، ہیں جہنمی جو ہوں گے وہ کھانے والے کیا ہوں گے؟ کفار مشرکین، وہ کیا ہوں گے؟ ملعون ہوں گے۔ ان کی خوراک کو اس وجہ سے ملعون کہا گیا کیونکہ یہ کھانے کس کا ہے؟ یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی یہ بات کہ جو لوگ اس کو عقل کے معیار کے اوپر پرکھتے ہیں کہ آگ سے کس طرح درخت نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے صرف یہی جواب ہے کہ آگ جو اللہ درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے، نہیں سمجھے؟ توجہ، جو اللہ درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے وہ اللہ آگ سے درخت نکالنے پر بھی قادر ہے، سمجھ آئی ہے؟ وہ اللہ آگ سے درخت نکالنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا ہماری عقلیں اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی۔ ہماری عقلیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل رائی کا دانہ بھی کچھ نہ کچھ ہے، ہماری عقلیں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بات کے اوپر قادر ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے صرف وہ کن کہتا ہے، بس کن کہتا ہے، وہ چیز کیا پوری ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ ایک پرندہ ہے سمدل کا پرندہ، یہ ترکی کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس پرندے کی پشم سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اس پرندے کی پشم سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر اس پرندے کو آگ کے اندر انسان پھینک دے، اس کے اوپر آگ کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں کرتی۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ پرندہ آگ کے اندر جا کے اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے۔ اللہ نے دکھائے قدرت کی نشانیاں۔ سمدل کا پرندہ ہے، شاید اگر کسی کو پتہ چلے تو اس کے اوپر تحقیق کر لو، مفسرین نے بارہ لکھا ہوا ہے۔ یہ شتر مرغ تو دیکھا ہوگا، شتر مرغ آگ کا انگارہ نگل جاتا ہے یہ، لیکن اس کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انسان نگل کے دیکھے آگ کا انگارہ، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ نہیں رکھی آگ کو نگل سکے یہ، لیکن شتر مرغ کی فطرت کے اندر نہ لکھ دیا کہ ابلتا جلتا ہوا انگارہ وہ نگل جاتا، لیکن کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو خیر
جو رب درخت سے آگ نکال سکتا ہے، لکڑی سے آگ نکلتی ہے کہ نہیں، تو وہ رب آگ سے درخت بھی نکال سکتا ہے، اس کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کل میں نے کہا تھا نا، یہ پچھلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آیت وہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ کو، جنات کو، انبیاء کو تم کیا سمجھتے ہو؟ مشکل کشا سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف کیا تلاش کرتے ہیں؟ قرب، ذریعہ، قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون زیادہ بندہ ان کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اللہ کی رحمت کی کیا رکھتے ہیں؟ امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ رَبِّهِمْ، اور وہ تو اللہ کے عذاب سے کیا ہیں؟ ڈر رہے ہیں۔ تو جو اتنی بے بسی دکھا رہا ہے، جو اتنا قریب ہونے کا سوچ رہا ہے، ہر وقت وہ چاہتا ہے میں قریب ہو جاؤں، میں قریب ہو جاؤں، وہ کس طرح الہ بن سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا وہ تمہارے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سمجھیں اب وسیلہ کیا چیز ہے، پہلے اس کا لغوی معنی سمجھو۔ الوسیلہ، وسیلہ جو ہے اس سے مراد اعمال صالحہ اور اطاعت خداوندی ہوتا ہے۔ لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ اعمال صالحہ اور اطاعت خداوندی۔ وسیلہ مطلب قرب، وسیلہ مطلب کیا ہے؟ قرب، نزدیکی۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی، بہت بڑی کتاب ہے، قرآن پاک کی تفسیر کی ہے انہوں نے۔ یہ فرماتے ہیں الوسیلۃ القربۃ بالطاعۃ والعبادہ، وسیلہ اس قریبی کا نام ہے کہ جو عبادت اور فرما برداری کے ذریعے اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے حاصل ہوا جاتا ہے۔ کہ یعنی وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ عبادت اور اطاعت کے ذریعے اللہ کا کیا حاصل کرے بندہ؟ قرب حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، یہی الوسیلہ کا یہی معنی مشہور تابعی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الوسیلۃ ہی القربۃ، کہ وسیلہ وہ قربت کا نام ہے، نزدیکی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، کس چیز کے ذریعے؟ انسان نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچ جائے، اس کو اللہ کا کیا حاصل ہو گیا؟ قرب حاصل ہو گیا۔ بڑی زبردست تفسیر ہے یہ، تفسیر روح المانی، کمال کی تفسیر ہے، سید تھے۔ کہ وسیلہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے قرب کا۔ اور اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا؟ انسان نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچ جائے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کا قرب۔ اسی کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ ٹھیک ہے، حضرت قتادہ بھی فرماتے ہیں، قال قتادہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ای تقربوا الیہ بطاعتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا بطاعتہ، اس کی فرما برداری سے، اس کی اطاعت سے۔ ٹھیک ہے، والعمل بما یرضیہ، اور ایسے ایسے عمل کرنا جو جس عمل کے اوپر اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ تو سمجھو اللہ کا کیا حاصل ہو گیا؟ قرب حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ اب میرا دعویٰ ہے کہ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اعمال صالحہ، عبادت۔ لغوی معنی تو اس کا کیا ہے؟ قرب، نزدیکی۔ لیکن اصطلاح کے اندر اس کا معنی کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال صالحہ اور فرما برداری۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات رکھنے لگا ہوں، غور سے سمجھنی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے کیا مراد لیا؟ اعمال صالحہ اور اطاعت خداوندی، اس وسیلے سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو قرآن پاک کی آیت سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور اتباع رسول یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور اتباع رسول یہ اللہ تعالیٰ کے قرب خداوندی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، وسیلہ ہے، سیدھے لفظوں میں کہو کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا وسیلہ ہے یہ ایک۔ اتباع رسول یہ وسیلہ ہے کہ ہم اللہ کے کیا کر دے؟ قریب کر دے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح محبت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ طریقے پہ چلنا یہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سورۃ آل عمران کی آیت ہے، دیکھنا اب غور سے، ترجمہ بھی کروں گا میں، آیت بھی پڑھوں گا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ایمان کے لیے، للایمان، ایمان کے لیے، ربنا
ربنا آمنا للایمانی ربنا آمنا ان آمنوا بربکم آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فآمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ دیکھو اب آخری آیت ہے یہ، اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ ایک ایمان کی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، یا اللہ ہم کیا لے آئے؟ فآمنا، ایمان لے آئے۔ ہم ایمان لے آئے کس پر؟ تجھ پر بھی، تیرے رسول پر بھی، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، جنت پر بھی، جہنم پر بھی، روز آخرت پر بھی۔ ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ یا اللہ اس ایمان کی وجہ سے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اسی ایمان کی وجہ سے فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہمیں کیا کر دے؟ ہاں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری معصیت کو، ہم سے ہماری برائیوں کو کیا کر دے؟ دور کر۔ دیکھو ان آمنوا بربکم فآمنا، ان آمنوا بربکم فآمنا، آواز دینے والا آواز دے رہا تھا ایمان کے لیے، یہ کہ تم اپنے رب پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ فآمنا، اے ہمارے رب ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ آگے دعا ہے کہ اے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے، ٹھیک ہے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو کیا کر دے؟ دور۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر ایمان کو کیا بنایا گیا ہے؟ وسیلہ بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا؟ وسیلہ، یعنی اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو اللہ کے نزدیک کیا کیا گیا ہے؟ وسیلہ بنایا گیا۔ یا اللہ اس کی وجہ سے اپنا قرب دے دے ہمیں۔ ایک آیت، دوسری آیت، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا قرآن میں انہ فریق من عبادی، بے شک ایک فریق میرے بندوں سے، یقولون، وہ کہتا ہے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ دیکھو ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ایمان یا اللہ ہم لے آئے، تو اب فاغفر لنا، تو ہمیں کیا کر دے؟ بخش دے، ٹھیک ہے، معاف کر دے، ورحمنا، ہم پہ کیا کر؟ رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں بھی ایمان کو کیا بنایا گیا ہے؟ وسیلہ بنایا گیا کہ یا اللہ اس ایمان کی وجہ سے ہمیں اپنا قرب دے دے، اپنی نزدیکی دے دے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تیسری آیت بھی لے لو، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ بھی سورۃ آل عمران کے اندر ہے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، کس پر؟ اس چیز پر جو تو نے اتاری، اور ہم نے اتباع کیا رسول کا، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں لکھ دے تو گواہی دینے والوں سے، ساتھ گواہی دینے والے۔ یہ جو دعا مانگی تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مانگی تھی دعا۔ کنہوں نے مانگی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے۔ دیکھو اب کس کو وہ وسیلہ بنا رہے ہیں کہ ربنا آمنا بما انزلت، یا اللہ جس چیز کو تو نے اتارا، کس کو وسیلہ بنایا ہے؟ کتاب کو، قرآن کو، نہیں قرآن انجیل کو، آسمانی کتاب تھی نا جو تو نے اتاری، انہوں نے انجیل کو کیا بنایا؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع، واتبعنا الرسول، ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ تو ہمیں لکھ دے ساتھ گواہی دینے والوں کے۔ سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ اتباع رسول کو اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز اتاری اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ وسیلہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی سن لو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے گزشتہ زمانے میں 3 بندے سفر کر رہے تھے، یہ صحیح حدیث ہے، شہ ستہ کے اندر یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ پرانے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے، تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ بارش کے بچاؤ کے لیے کہاں چلے گئے؟ غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا، کس چیز کے ذریعے؟ پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک بھاری چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ ان تینوں بندوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نیک اعمال کا وسیلہ دیکھ کے، سن کے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو دور کر دیا تھا، سمجھ آئی؟ دور کر دیا تھا۔ گویا حدیث شریف، یہ حدیث مشہور ہے، کتب سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لو، اگر کسی زندہ نیک دل انسان سے دعا کرواؤ گے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ جائز ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ زندہ نیک دل انسان، 2 چیزیں کہہ رہا ہوں، زندہ نیک دل انسان
کوئی ولی اللہ تعالیٰ کا، سمجھ آئی ہے، کوئی آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، سفید ریش ہے، چہرہ نورانی ہے اس کا، ہر وقت قرآن پڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے جا کے دعا کا کہہ دیں کہ اے اللہ کے بندے میرے لیے بھی دعا کر دینا، یہ وسیلہ بھی جائز ہے، یہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کا کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، حضرت عمر ایک بار عمرے پہ جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر ابھی سوار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے فرمایا کہ عمر اپنی دعاؤں کے اندر مکہ مکرمہ میں مجھے بھی یاد رکھنا، مجھے بھی یاد رکھنا، سمجھ آئی؟ یہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، کسی نیک انسان سے بندہ کیا کروا دے؟ دعا کروا دے، اپنے لیے کروا دے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یہ بھی ایک قسم کا وسیلہ ہے۔ لیکن فوت شدہ بزرگ کی قبر پہ جا کے، یہی اصل ہے، اسی کے متعلق ہم پیٹتے ہیں، اسی کے متعلق ہمارا زیادہ شور ہے۔ فوت شدہ بزرگ کی قبر پہ جا کے، یا کہیں بزرگ کراچی بیٹھا ہے اور وہ فیصل آباد کے اندر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے غائبانہ دعا کرائے، ٹھیک ہے، غائبانہ دعا کی درخواست کرے اس خیال سے کہ وہ جانتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری اس بزرگ کے آگے ہیں، یہ بزرگ ہماری اللہ سے کیا کرے گا؟ ریکویسٹ قبول کروائے گا، ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کروائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہ وسیلہ جو ہے یہ شرک ہے، اور اسی کو لوگوں نے آج پروان چڑھایا ہوا ہے۔ ہم کہہ دیں یہ وسیلہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں شرک، شرک اللہ کے نیک بندے ولی، ان کا وسیلہ کیا شرک ہے؟ ان کا وسیلہ کیا شرک ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے سامنے ہماری ہوتی ہے، یہ اللہ سے ہماری قبول کروا کرتے تھے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ کس طرح؟ دیکھو، اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی بات یہ سمجھ لو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے لوگ دعاؤں کا کہا کرتے تھے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تھے، زندگی کے اندر صحابہ کرام آتے تھے، لوگ آتے تھے، آپ کو آ کے کیا کہتے تھے؟ دعاؤں کا کہہ کے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو کوئی صحابی بھی کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ آ کے استشفاء کیا ہو کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ کسی ایک صحابی ہے، وہ دلیل کس سے پکڑتے ہیں؟ ان کی دلیل قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب غور سے سننا ہے، غور سے سمجھنی ہے آیت، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، اِذْ ظَلَمُوا، جب کہ وہ ظلم کریں، کوئی گناہ کر لیں وہ، ٹھیک ہے، جاءُوكَ، تو وہ تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے کیا کریں؟ مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے کیا کرے؟ مغفرت طلب کرے، دعائے مغفرت کرے رسول بھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کی زندگی کے اندر بھی تھا اور زندگی کے بعد قیامت تک کے لیے ہے یہ آیت، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ، جہاں مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کروا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے گناہوں کی کیا کریں؟ معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، دعائیں مغفرت کریں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ صرف زندگی تک ہے، اور یہ آیت ہے کس کے بارے میں؟ آگے پیچھے ربط پڑے نا انسان پھر سمجھ آتی ہے، یہ منافقوں کے بارے میں تھی، سمجھ آئی ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یہ پڑھ لینا آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ رسول بھی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے جانے کے بعد بھی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم دعا کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور اسی چیز کو آڑ بنا کے پھر یہ اولیاء کے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کے ادھر سے اولیاء کرام کے اوپر بھی کیا کر دیا کہ ہر ولی سے، ہر زندے سے، ہر مردے سے کیا ہے یہ وسیلہ جائے، اس کی قبر کے اوپر جا کے دھاڑے مار مار کے رو کے ہمارے گناہوں کی بخشش کرتے۔ چنانچہ جاتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان، واقعی شیطان جو ہے یہ بھی بڑا کیا کہہ لے، یہ بھی جس نے زندگی میں سب سے زیادہ توحید بیان کی ہو نا، یہ بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو مر سہی ایک باری، تیری قبر نو میں نہ پجواواں، مینوں بھی شیطان نہ آکھی۔ اور خدا کی قسم دیکھ لو، حقیقت ہے یہ،
حضرت ابراہیم نے سب سے زیادہ توحید بیان کی تھی نا، مشرکین نے بھی الہ بنایا ہے، یہودیوں نے بھی الہ بنایا اور عیسائیوں نے بھی الہ بنایا، ٹھیک ہے۔ جس نے سب سے زیادہ توحید بیان کیا اس شیطان نے اس کی قبر کو پجوایا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم ورہبانہم، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں ولیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا۔ سمجھ آئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید بیان کی، حضرت موسیٰ نے توحید بیان کی، لیکن ان ظالموں نے یہود و نصارہ نے کیا بنا لیا؟ مشکل کشا بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی توحید بیان کی۔ یا رسول اللہ مدد کے آج بھی نعرے لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال کی طرف دیکھیے، یا رسول اللہ اسمع قالنا، ہماری بات کو سنیے، ہمارے غموں کو دور کیجئے، جو بھی کہہ لو لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یا جس نے اس نیت سے کہا نا لبیک یا رسول اللہ کہ حضور ہماری ندا کو یہاں سے سن رہے ہیں، یہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ کہو یا اللہ، کہو سارے یا اللہ۔ کیا نظریہ رکھا آپ نے؟ اللہ نے سنی ہے پکار، اللہ نے پکار کو سن لیا اور اللہ ہمیں اس پر نیکی دے گا، ٹھیک ہے۔ لبیک یا رسول اللہ اس نظریے سے کہنا کہ حضور نے سن لیا، حضور نے سن لیا، ٹھیک ہے، یہی شرک ہے، یاد رکھنا کہ ہم حاضر ہیں۔ یہ نعرہ لگایا گیا اصل میں لبیک اللہم لبیک کے مقابلے کے اندر۔ لبیک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو چھوڑنا نہیں، نبی چھڑوائے گا ہمیں، نبی چھڑوائے گا ہمیں، اسی کا سہارا لو قیامت والے دن، یہی سہارا ہمارے کام آئے گا، اور نہیں کام آنا کچھ بھی ہمیں۔ وہ یہ دیکھو، وہی مشرکین مکہ والا عقیدہ کہ ہمارے بزرگ ہمارے ولی ہمیں چھڑوائیں گے اور نہیں ہمیں کوئی چھڑوائے گا۔ ان ظالموں نے بھی کہنا شروع کر نبی نے چھڑوانا ہے اور نہیں کسی نے چھڑوانا، اسی لیے لبیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح اور کیا، یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، اللہ معاف فرمائے، کیا کیا شرکیہ کفریہ نعرے۔ اللہ کا حوصلہ ہے بس، وگرنہ اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ گزشتہ جتنی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے نا، کس کی وجہ سے آیا ہے؟ شرک کی وجہ سے آیا، کفر کی وجہ سے آیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی ہم سے شرک نہ صادر ہونے دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کیا ہے؟ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا، میں آپ کو یہاں سے اب اسی کا رد بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کے دعا مانگنا، دعا کروانا، وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہوتا، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا کرتے تھے دعا کے اندر۔ حضرت عمر حضرت عباس کو کیا بناتے تھے؟ دعا کے اندر وسیلہ بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر حضرت عباس کی دعا سے وسیلہ پھر نہ پکڑتے، وہ بھی کدھر جاتے؟ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس کو نہ وسیلہ بناتے، ٹھیک ہے۔ اگر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبر کے اوپر جانا تو صحابہ اکرام کے لیے اس سے بڑا اور وسیلہ کیا ہو سکتا تھا؟ بجائے یہ کہ وہ دوسرے کے پاس جاتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاتے، وسیلہ پکڑتے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ جب بارش نہ ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس کو باہر لے جاتے، ٹھیک ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی باہر لے جاتے، تو پھر اللہ سے التجا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کے توسل سے آپ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اب تیرے نبی دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کے توسل سے دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں اپنے وسیلے کے اوپر کہ دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت عباس کا وسیلہ پکڑ کے دعا مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث انہی کے خلاف ہے اور انہی کی دلیل کے خلاف یہ حدیث جاتی ہے۔ یہ کس طرح؟ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہے، قبر کے اوپر جا کے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اور دوسری طرف دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وسیلے کے اوپر، اپنے وسیلے کے اوپر کیا دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا۔ تو نعوذ باللہ، ایک اتنا بڑا وسیلہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ہوتے ہوئے حضرت عمر نے ایک چھوٹا وسیلہ پکڑ لیا. وہ صحابہ اکرام تو نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. صحابہ اکرام تو چھوٹی نیکی چھوڑ بڑی نیکی کی طرف بھاگا کرتے تھے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک حضرت عباس کا وسیلہ پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتے ہوئے؟ ٹھیک ہے. تو خیر یہ جو ہے نا حضرت عباس کا وسیلہ پکڑ کے دعا کرتے تھے جو حضرت عمر، اس سے مراد کیا ہے اصل؟ اس کو بھی حضرت سید علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت نے فرمایا ان العباس کانا یدعوہم، کہ بے شک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پکڑنا یہ ہے کہ ان العباس کانا یدعوہم، کہ حضرت عباس دعا کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگ آمین کہا کرتے تھے. سمجھ آ گیا بات؟ کہ حضرت عباس، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگ کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے. اسی کو وسیلہ، جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ کسی نیک دل انسان سے دعا کروانا یہ وسیلہ کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، توسل بالاموات پر وہ کچھ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں کہ مردوں کا وسیلہ پیش کر کے بھی اللہ سے دعائیں مانگی جا سکتی. کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں. دیکھو پہلی حدیث وہ یہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر مولوی بیان کر رہا ہے اس کو آج یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا. یہ زندگی کا واقعہ نہیں، قبر مبارک پہ آیا. اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی قبر پہ آ کے کہ یا رسول اللہ، میں گناہوں کا بوجھ لاد کے آیا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے میرے گناہوں کی دعائیں مغفرت کریں. آپ میرے لیے میرے گناہوں کی کیا کریں؟ دعائیں مغفرت کریں. ٹھیک ہے. پھر قبر کے اندر سے آواز آئی، جا تیری بخشش ہو چکی ہے. قبر کے اندر سے کیا یہ آواز آئی؟ تیری بخشش ہو چکی ہے. پہلی بات یہ ہے، یہ روایت من گڑت ہے. کیا ہے؟ من گڑت ہے. ٹھیک ہے. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ہیثم بن عدی. کیا نام ہے؟ ہیثم بن عدی. ٹھیک ہے. اس کو محدثین نے ایک لقب دیا ہے وزاعن. موضوع سے ہے. موضوع کا مطلب کیا ہے؟ من گھڑت. اسی سے وزاعن کیا مطلب؟ حدیثوں کو گھڑنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا یہ بھی راویوں کے اوپر جڑا کرنے والے گزرے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے اس کو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا اسی راوی کے بارے میں ہیثم بن عدی کہ کان کذابن یضع الحدیث علی الثقات، کہ یہ حدیثوں کو گھڑنے والا تھا. یہ کیا تھا؟ حدیثوں کو گھڑنے والا تھے. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جس نے ابو داؤد شریف لکھی ہے، انہوں نے فرمایا اس راوی کے بارے میں کذابن، سب سے بڑا جھوٹا تھا یہ راوی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے نسائی شریف لکھی ہے، اس نے اس راوی کے بارے میں کہا متروک الحدیث ہے یہ، یعنی اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا. جو بھی یہ روایت کرے گا اس کی روایت کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایک روایت پیش کر. دوسری روایت، توسل آدمہ کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی و فاطمہ والحسن والحسین، ان 5 کے نام لے کر اللہ سے توسل مانگنا جائز ہے. کیا ہے؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت منسوب کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک راوی ہے عمر بن ثابت بن ہرمز، یہ غالی شیعہ تھا. یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا وسیلہ پیش کرو؟ علی کا، فاطمہ کا، حسن و حسین کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ روایت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کون سا راوی ہے؟ عمر بن ثابت بن ہرمز، یہ غالی قسم کا شیعہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں امام عبداللہ بن مبارک یہ بھی تابع تھے، فرماتے ہیں لا تحدثوا عن عمر بن ثابت، کہ عمر بن ثابت کی حدیثوں کو بالکل بیان نہ کرو. فإنه كان يسب السلف، کہ بے شک وہ سلف و صالحین کے اوپر گالیاں پیش کیا کرتا تھا، لانتے کیا کرتا تھا. یعنی یہ غالی شیعہ تھا. ٹھیک ہے. اور سلف کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے گزر چکے، یعنی صحابہ کرام کے اوپر یہ لانتے کیا کرتا تھا. یہی جی. اور عجیب بات ہے، ایسے مولویوں نے ایسی جھوٹی روایتوں کو سہارا بنا کے توسل بالذات کو، بالاموات کو کیا کر دیا؟ جائز قرار دے دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اور بھی کچھ احادیث ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی چلیں گے. لیکن آخری بات سمجھ لیں، جب بھی یہ انسان، بعض اوقات آج بھی لوگ ایک دعا مانگتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں تیرے فلاں نبی یا
فلاں بزرگ کا تیرا بڑا پیارا ہے، فلاں نبی تیرا بڑا پیارا ہے، فلاں بزرگ تیرا بڑا پیارا ہے، اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. ایک قسم کا یہ بھی وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لغو ہے ایک، یہ غلط ہے یہ وسیلہ پیش کرنا. یا اللہ وہ فلانا نبی تیرا کیا تھا، پیارا تھا، وہ فلانا ولی تیرا کیا تھا، پیارا تھا، اس کی وجہ سے مجھے کیا کر دے، معاف کر دے. یہ بات ہے لغو. کس طرح؟ یہ کیونکہ فلاں پیغمبر فلاں ولی وہ تو اللہ کا ہے ہی پیارا، اللہ مجرم کو، اس سے مجرم کو معاف کرنے کا کیا تعلق ہے. یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ بندہ کسی جج کے سامنے کہے، ایک قاتل، قتل کرنے والا جس کے اوپر گواہی بھی ثابت ہو چکے واقعتاً اس نے قتل کیا ہے، وہ جج کے سامنے کہے کہ جج صاحب یہ تیرا بیٹا ہے اور مجھے تو معاف کر دے. سمجھ آئی ہے؟ یہ تیرا بیٹا ہے اور مجھے تو کیا کر دے، معاف کر دے. تیرے معافی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ ایک لغو وسیلہ ہے. ہاں صحیح تو جی آپ کو بتا دیتا ہوں، اے اللہ مجھے فلاں پیغمبر سے، مجھے فلاں تیرے بندے سے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، میں تیرے فلانے پیغمبر کی، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اتباع کرتا ہوں، اسی اتباع کو، اسی محبت کو میں تیری بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. سمجھ آئی ہے؟ ایک یہ. دوسرا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرو. ابھی انشاءاللہ اسی صورت کے اندر ایک آیت آئے گی کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کو اللہ کی نیک صفات کا کیا پیش کرو، وسیلہ پیش کر دو. ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے اعمال کا وسیلہ، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ، اسی طرح اتباع رسول کا وسیلہ کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی کیا کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں. جس طرح آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی کہ حواریوں نے کیا پڑھا، واتبعنا الرسول، ہم نے تیرے نبی کی کیا کی ہے، اتباع کی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی ایمان والوں سے کیا کر دے، لکھ دے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا اللہ اسی اتباع رسول کو میں تیری بارگاہ میں کیا بناتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں. یا اللہ اس کی وجہ سے مجھے اپنا قرب عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری نیکیوں کو قبول فرما. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی وسیلہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو، اللہ کو اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ پیش کرو. ٹھیک ہے، اور اتباع رسول اس طرح کا وسیلہ کوئی اللہ کے نبی پیش کر دو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی سبق تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور ابلیس، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. مقصد اللہ کا یہ ہوگا کہ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے. شیطان کیا ہے؟ تمہارا پرانا دشمن ہے. اس کے مکر و فریب سے خبردار رہنا، اس کی پیروی کر کے کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا واسطے ملائکہ کے کہ سجدہ کرو کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا، پس سجدہ کیا ملائکہ نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، شیطان نے کہا کہ میں سجدہ کروں واسطے اس شخص کے جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے؟ یہ جواب دیا اس نے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا، کہنے لگا، کہا اس نے، آیا دیکھ تو ھذا الذی، یہ جو تو نے کرمت، عزت بخشی ہے اس کو، علیہ، مجھ پر، یعنی عزت دی ہے اوپر میرے، یعنی اس کو تو نے افضل بنائے، دیکھ تو صحیح اس کو. لئن اخرتنی الی یوم القیامت، ہاں البتہ اگر تو مؤخر کر دے مجھے قیامت تک، لأحتنکن ذریتہ، البتہ میں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر تھوڑے. اوئے ہوئے، بڑی بات ظالم نے کی ہے. تو مجھے مہلت تو دے، تو مجھے قیامت تک مہلت تو دے، میں اس کی جڑ کو اکھاڑ پھینکوں گا کیا. ٹھیک ہے، مگر تھوڑے. تھوڑے کون؟ چنیدہ تیرے ہوں گے، ان کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس بے ایمان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. از راہ تکبر، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. تکبر کس طرح کہ تو نے اس کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے، اور مجھے آگ سے. آگ زیادہ افضل ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، وہ ادنا ہے. تو کس طرح ایک اعلیٰ چیز ادنا کے آگے کیا کر سکتی ہے؟ جھک سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈھٹائی سے بولا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ جس کو تو نے
میرے اوپر فضیلت دی ہے نا، اگر آج میں اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو مجھے اپنے دربار سے اس کی وجہ سے نکال رہا ہے، تو میں بھی تجھ سے مہلت مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک کے لیے تو مہلت دے دے، ٹھیک ہے؟ تو البتہ میں ان کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا اس اولاد آدم، ٹھیک ہے؟ کہیں اس کے جانسے کے اندر نہ آ جانا۔ الا قلیلا، دیکھ لو آگے، یہ لفظ عبرت کا ہے، انگلی رکھ کے یہ لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، الا قلیلا، مگر تیرے تھوڑے بندوں کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اب پتہ نہیں کتنے تھوڑے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس الا قلیلا کے اندر ہمیں شامل فرما دے، الا قلیلا کے اندر شامل فرما دے کہ ظالم کا جن بندوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر وار نہیں چلتا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ آگے اللہ نے فرمایا جا تو، قال اذهب، نکل جا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہو فمن تبعک منہم، پس وہ جو تیری اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، اس اولاد آدم میں سے، فإن جہنم جزاؤکم، پس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، جزاء موفورا، بدلہ پورا پورا۔ اللہ نے فرمایا جا، پھر نکل جا میرے دربار سے، جو تیری اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تیری پیروی کرے گا، تیری اور تیرے متبعین کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں پھر جہنم تیار کر کے رکھوں گا۔ سورۃ اعراف میں کیا اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو پھر ضرور بھی ضرور بھروں گا جو تیری اتباع کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ٹھیک ہے؟ آگے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ہاں، اور پھسلا تو اس کو، یعنی ان کو پھسلا تو ان کو جو طاقت رکھتا ہے تو، جو طاقت رکھتا ہے تو، منہم، ان سے، جتنی تیرے اندر طاقت ہے پھسلا تو ان کو، بصوتی کا، ساتھ اپنی آواز کے، ساتھ اپنی آوازوں کے، ٹھیک ہے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اللہ اکبر، اور چڑھائی کر تو اوپر ان کے ساتھ اپنے سواروں کے اور اپنے وراجلی کا، پیدل کے، ٹھیک ہے؟ دیکھو بات سمجھو، اللہ نے فرمایا تو اپنی آواز سے پھسلا جس طرح پھسلا سکتے ہیں، مطلب آواز سے کہ اللہ کی معصیت کی طرف بلا، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جو آواز بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے دی جاتی ہے وہ حقیقتاً کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ کوئی بندہ تمہیں کہ نماز بعد چو پڑھ لیں، پہلے میرا کام کر، وہ شیطان کی آواز ہے۔ کیوں؟ اسی طرح کرتے 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 وہ نماز ہی چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ کہتا ہے وہ چھڈ پرا مسیتے کی لین جانا، آ میرے نال، یہ کیا ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ جو کہتا ہے اوے مولوی دے درس چ نہ جائیں، صدیق اکبر مسجد درس میں نہ جانا، گمراہ ہو جائے گا، یہ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ گمراہ تو وہ کر رہے، گمراہ ہو جائے گا، واقعتاً گمراہ ہو گیا وہ، کس کی آواز ہے وہ؟ شیطان کی آواز ہے وہ۔ گانا، موسیقی، میوزک، کوئی بندہ جس کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ بصوتی کا، پھسلا لے جتنی طاقت رکھتے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، مطلب کہ چڑھائی کر تو اوپر ان کے ساتھ اپنے پیادوں کے اور اپنے سواروں کے، مطلب جو تیرے سے ہو سکتا ہے نا، اپنے چیلے چمچے لے کر ان کے اوپر حملہ کر، جا، کھلی چھوٹ ہے تجھے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور شریک کر تو ان کو مالوں اور اولادوں کے اندر، اور شریک کر تو ان کو مالوں اور اولادوں کے اندر، وَعِدْهُمْ، وعدہ دے تو ان کو۔ دیکھو کیا مطلب ہے، ان کے مال اولاد میں اپنا حصہ مقرر کروا کے ان کو شرک کے اوپر آمادہ کر لے۔ دیکھو سمجھو بات، مال میں شرک سے غیر اللہ کی نظر نیاز مراد ہے، اپنا حصہ کرا، مقرر کرا ان سے شرک، مال کے اندر نظر نیاز کو کیا کر، مقرر کروا، شرک کروا ان سے، ٹھیک ہے؟ اور اولاد کے اندر کہ اللہ کے عطیے کو غیر اللہ کی طرف کیا کر دینا، منسوب کر دینا، یہ ہے مطلب اس آیت کا اصل، ٹھیک ہے؟ وَشَارِكْهُمْ، اور شریک کر تو ان کو مالوں اور اولادوں کے اندر۔ حضرت شاہ صاحب نے یہاں بڑی زبردست عبارت لکھی ہے، مال میں ساجا یہ کہ بتوں کی نیاز اپنے مال میں وہ فرض سمجھے کہ میرا جو مال ہے اس کے اندر میں نے بتوں کی بھی کیا کرنی ہے، پیروں کی، نبیوں کی، ولیوں کو کیا نکالنی ہے، نیاز نکالنی ہے۔ اور اولاد میں یہ کہ لوگوں کو بتائے فلانے نے بخشا اور یہ فلانے نے بخشا، نہیں سمجھے؟ بڑی زبردست بات کہی شاہ صاحب نے۔ اولاد کے اندر یہ شرک کے یہ فلانے نے بخشا اور یہ فلانے نے بخشا۔ مشرکین مکہ نام رکھتے تھے عبد الشمس، شمس کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ، اور آج بھی لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرسول،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام ہے عبداللہ، ہاں عبد الرحمن، عبداللہ، لیکن انہوں نے اس کا مقابلے کے اندر عبد الرسول، رسول کا بندہ ہے، فیض رسول، علی بخش، نبی بخش، پیراں دتا ہے، جو بھی جو کہہ لو اس کے اندر ساری شامل ہے، علی بخش، علی وارث، نبی وارث نام رکھتے ہیں لوگ، یہ ساری اس کے اندر شامل ہے۔ واحد شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، وعدے کس چیز کے دیتا ہے شیطان؟ کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، حشر و نشر کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے اگر ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہی باتیں کر رہا ہے لمبی چوڑی، کیوں مشقتوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، وہ چھوڑ، آپ موج مستی کر، زندگی 4 دن کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تجھے معاف کر ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کیا ہے، یہ تو نہ کر مشقتیں، یہ وعدے دیتا ہے، اور آج یہی پٹی پڑائی ہوئی ہے شیطان نے، موت سے غافل، آخرت سے غفلت غافل کر دیا، اور دنیا کا سبزہ باغ دکھا دیا ہے سارا کے سارا۔ وعدہم، دے تو ان کو وعدے، اللہ نے آگے دیکھو کیا فرمایا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر نرے دھوکے کے، اوہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یعنی وہ باطل کو حق اور ثواب کر کے پیش کر دیتا ہے انسان کے آگے، گناہ کے کام کو ثواب کا کام کر کے پیش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے بہت لوگ دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں اور جہنم کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں شیطان کے دھوکے میں آ کے۔ اللہ اکبر، یہ آگے ایک آیت پڑھ لیں پھر انشاءاللہ کل پڑھیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا بے شک میرے بندے نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے کوئی زور، میرے چنیدہ بندے انبیاء اولیاء جو لوگ سچے دل سے نبیوں کی تابعداری کریں گے ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے رب تیرا کام بنانے والا، میرے پیغمبر تیرا رب اپنے خاص بندوں کے لیے کارساز کافی ہے، وہ اپنے بندوں کو شیطان کے شر سے ضرور محفوظ کرے گا۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ